میں سوچنے لگا اتنے چکر دینے کے بعد بھی نبی کا دماغ چکرایا نہیں. پتہ یہ چلا نبی کا دماغ اور ہوتا ہے، امتی کا دماغ اور ہوتا ہے. چاند، سورج اور ستاروں کو حضرت ابراہیم نے کنڈم کیا مگر 24 گھنٹہ لگا، اور میرے نبی نے ان چاند اور سورج کو اپنے اشارے سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے، اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا اور پلٹا کے بتا دیا یہ خدا نہیں، ہمارے اشارے کے غلام ہیں، یہ ہمارے اشارے پہ چلنے والے ہیں. یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا واقعہ اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ کربلا کی جو داستان ہے، کربلا کا جو واقعہ ہے، اس کے ریشے اور اس کا جو سرا ہے وہ حضرت اسماعیل کی قربانی سے ملتا ہے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم 3 طرح کے امتحانات سے گزرے. ایک ان کا اپنا ذاتی اور اپنی جان کا امتحان لیا گیا نار نمرود میں ڈال کر. دوسرا ان سے مال کا امتحان لیا گیا فرشتوں کو بھیج کر. تیسرا اولاد کا امتحان. اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو، ہے نا. کل یہیں تک بات چلی تھی. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے گئے وادی منی میں لٹا دیا قربانی کرنے کے لیے. پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کے بدلے ایک بڑی قربانی رکھی ہے، اور وہ بڑی قربانی سیدنا امام حسین نے اس کا بدلہ ادا کیا میدان کربلا میں، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ دونوں قربانی کنیکٹڈ ہے. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹا دی. اچھا ایک چیز اور بتاؤں میں، بات آ گئی ہے تو سنتے جائیے. ابراہیم علیہ السلام کو سپنے میں حکم ہوتا ہے اس خواب میں اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو. حضرت ابراہیم نے سینکڑوں اونٹ قربان کر دیے. پھر سپنا آیا اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو. جتنا پہلے دن کیا تھا اس کا ڈبل اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اونٹوں کی قربانی. پھر خواب آیا اپنی پسندیدہ چیز ہماری راہ میں قربان کرو. تیسرے دن پھر حضرت اسماعیل کو لے کے گئے. لوگ بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 2 دن حضرت ابراہیم نے سمجھا نہیں. 2 دن حضرت ابراہیم سمجھ نہیں پائے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کی مراد کیا ہے. یہ حضرت ابراہیم سمجھ نہیں پائے. حالانکہ جو یہ کہتا ہے کہ سمجھ نہیں پائے، میں اسے سمجھ نہیں پا رہا ہوں. یہ کیسا ایمان ہے؟ نبی آتا ہے اللہ کی مرضی بتانے کے لیے. ہر نبی آتا ہے اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم بندوں تک پہنچانے کے لیے. جب حضرت ابراہیم خود ہی نہیں سمجھ پائے تو سمجھائیں گے کیا؟ اگر حضرت ابراہیم نے نہیں سمجھا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اگر وہ نبی ہی نہیں سمجھے گا امتیوں کو کیا سمجھائے گا؟ بات یہ نہیں تھی کہ ابراہیم سمجھ نہیں رہے تھے. حضرت ابراہیم سمجھ گئے، مگر 2 دن اس لیے حضرت ابراہیم نے آگے بڑھایا تاکہ آنے والی امت کو 3 دن کا ثواب مل سکے. 3 دن قربانی کا ثواب، اجر و ثواب امت حاصل کر سکے. یہ نبی کے یعنی ذہن و دماغ میں یہ بات تھی کہ اگر میں پہلے ہی دن قربانی کر دوں گا یا اسماعیل کو لٹا دوں گا تو 1 ہی دن کی قربانی ہوگی. لیکن امت 3 دن فائدہ اٹھائے، اس لیے حضرت ابراہیم نے ایکسٹینڈ کیا. اچھا ایک چیز اور بتا دیں، بات بہت باریکی کی ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ پڑھنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے نا. سینکڑوں اونٹ کی قربانی دیا نا کس نے؟ حضرت ابراہیم نے. دوسرے دن سینکڑوں اونٹ، اس کا ڈبل. اور جب حضرت اسماعیل کو لٹایا ہے
اور قربان کرنے کے لیے گردن پہ چھری چلائی، جبریل کو حکم ہوا جاؤ جنت سے مینڈا لے کر اور اسماعیل کو ہٹا کے اس کی جگہ مینڈے کو لٹا دو، یہی نا؟ اسماعیل کو ہٹا لیا، حضرت ابراہیم کی آنکھوں پہ تو پٹی بندھی تھی، مینڈا کٹا، مگر حضرت ابراہیم سمجھ رہے کہ بیٹا کٹا، ان کے ذہن و دماغ میں تو یہی تھا کہ بیٹے کی قربانی، لیکن جبریل نے دھیرے سے ہٹایا، وہاں مینڈے کو لٹا دیا۔ اب یہ مینڈا حضرت اسماعیل کی قربانی کا بدلہ بنا، حضرت اسماعیل کی ذبح اور قربانی کا بدلہ مینڈا بنا، ہے نا؟ آپ بتائیے، ایک مینڈا قربانی کا بدلہ بن گیا، اگر بدلہ ہی بنانا تھا تو سینکڑوں اونٹ قربان ہوئے، اسی کو بدلہ بنا دیا جاتا کہ اے ابراہیم ہم تو اسماعیل کی قربانی چاہتے تھے مگر تم نے سینکڑوں اونٹ بدلے میں قربان کر دیا، ہے نا؟ میں بہت باریک بات ہے کہ بدلہ ہی بنانا تھا تو اونٹوں کو بدلہ بنایا جاتا، مگر یہاں پہ ایک مینڈا بدلہ بن گیا، مگر وہ اونٹ جو پہلے قربان کیے گئے اللہ نے انہیں فدیہ نہیں بنایا، بدلہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اونٹ قربان کیے تھے حضرت ابراہیم نے اپنی مرضی سے، اور اللہ نے مینڈا بھیجا اپنی مرضی سے، تو جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی تو ہوگا، وہی بدلہ بنے گا۔ بہرکیف حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان گاہ میں لٹا دیا، اور اس کے بعد چھری چلانے لگے، مگر چھری چل نہیں رہی ہے، دبا کے چلا رہے ہیں مگر نہیں چل رہی ہے، تیز چھری ہے مگر چلنے کا نام نہیں لیتی۔ پٹک دیا حضرت ابراہیم نے، کہا چلتی کیوں نہیں، کاٹ۔ زبان حال سے چھری نے کہا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل بولتا ہے کاٹ دے، رب جلیل بولتا ہے ہرگز کاٹنا نہیں، میں کروں تو کیا کروں، رب منع کرتا ہے، خلیل بولتا ہے کاٹ دے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ چھری بھی پابند تھی اللہ کے حکم کی۔ اچھا ایک بات بتائیں، بڑے اطمینان سے حضرت ابراہیم نے تینوں امتحان پاس کیے، پہلے جوانی میں، نار نمرود میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں، بھڑکتے ہوئے شعلے میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، مگر اطمینان ہے، سکون ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، چہرے پر بھی سکون، دل میں بھی سکون، سینے میں بھی اطمینان، بالکل آزادانہ طور پر، بالکل فریلی حضرت ابراہیم جا رہے ہیں نار نمرود میں۔ اور پھر دوسرا امتحان مال کا، وہ بھی آدھا، بالکل فری ہو کے، کوئی ٹینشن نہیں، آدھا لے لو، پورا لے لو، اور میں بھی چلتا ہوں مگر مجھے سنا دو، یہ مال کا امتحان۔ تیسرا اولاد کا امتحان، چھری چلا دی، بیٹے کو لٹا دیا۔ ارے یار کیسا بھی انسان ہو، تقاضا بشری بھی تو کوئی چیز ہے، انسانی تقاضا بھی تو کوئی چیز ہے۔ حضرت ابراہیم بشر ہیں تو بشری تقاضا، بشری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی بنیاد پر ہے کسی باپ کے اندر ہمت جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، اور اس بیٹے کو جس کو بہت چاہتا ہو، جو بڑی منتوں سے ملا ہو، جو بڑی مرادوں سے ہوا ہو، ایسے بیٹے کے گلے پر کوئی باپ چھری چلائے گا؟ مگر حضرت ابراہیم نے اللہ کی خلت، اللہ کی دوستی، اللہ کی قربت کی وجہ سے حکم الہی کے آگے اپنا ماتھا ٹیک دیا اور چھری لے کر بیٹے کی گردن پہ چلا دی۔ چلائے نا، اطمینان ہے، سکون بھی ہے، قرار بھی ہے۔ میں نے عالم خیال میں، عالم تصور میں بارگاہ ابراہیم میں عرض کیا، سرکار کچھ بھی ہو، انسانیت کی بنیاد پر، بشریت کی بنیاد پر، آدمی ہونے کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ گھبراہٹ، تھوڑا بہت تو گھبراہٹ ہوتی ہے، تھوڑا بہت تو ڈپریشن آتا ہے، تھوڑا تو ذہن منتشر ہوتا ہے، اور آپ تو بالکل اطمینان سے، اور آپ کے اطمینان کا یہ عالم ہے کہ جب منجنیق میں رکھ کر
آگ میں ڈالنے کے لیے گپھن میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو گھمایا گیا اور بڑی تیزی سے گھما کر جب پھینکا گیا. آپ خود بتائیں ایک آدمی کو خوب زور سے چکر دو اور چکر دے کے اسے چھوڑ دو, دماغ سلامت رہے گا؟ چکر آ جائے گا نا, چکر آ جاتا ہے دماغ چکر میں آ جائے گا, دماغ میں الجھن. اور ایسے الجھن کے وقت میں, ایسے چکر کے وقت میں کوئی سوال پوچھے تو اس کو جھنجھلاہٹ ہوگی کہ نہیں, غصہ آئے گا کہ نہیں, یا پھر جواب ہی نہیں دے گا؟ مگر حضرت ابراہیم کا تو دیکھو, چکر کھلا کر جیسے ہی چھوڑا ہے, رستے میں جبریل آئے اور جبریل نے پوچھا کوئی حاجت, کوئی مدد. میں بتانا چاہتا ہوں, کوئی مدد, میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ وَإِلَّا إِلَيْكَ فَلَا, تجھ سے مدد نہیں چاہیے. دماغ حاضر ہے, دماغ چکرا نہیں رہا ہے, دماغ میں چکر نہیں. حالانکہ اتنا گھما کے پھینکا گیا, چکرا جانا چاہیے, قدم لڑکھڑا جائیں, آدمی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے چکر آنے پر. اور اتنا چکر دینے کے بعد بھی ابراہیم کو پھینکا گیا اور پھر پوچھے حضرت جبریل بیچ میں آ کر. مگر حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ تیری مدد نہیں. کہا اللہ سے کہوں؟ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, اس سے بولنے کی ضرورت نہیں. وہ علیم ہے, جانتا ہے, وہ خبیر ہے, باخبر ہے, اس سے بولنے کی ضرورت نہیں. میں سوچنے لگا اتنے چکر دینے کے بعد بھی نبی کا دماغ چکرایا نہیں. پتہ یہ چلا نبی کا دماغ اور ہوتا ہے, امتی کا دماغ اور ہوتا ہے نا. حضرت ابراہیم چکرائے نہیں, جواب میں ہڑبڑاہٹ نہیں, زبان میں کوئی لکنت نہیں, بالکل روک ٹوک جواب دے رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ دماغ حاضر ہے, دماغ حاضر ہے. حضرت ابراہیم اس وقت جب نار نمرود میں ڈالا گیا, اطمینان, سکون, قرار, بالکل پیسفل, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ڈپریشن نہیں, کوئی گھبراہٹ نہیں. چلے گئے آگ میں. میں نے کہا سرکار اس وقت جب جوانی میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت بھی آپ اطمینان اور پرسکون تھے, بعد میں جب آپ کا مال کا امتحان ہوا تب بھی آپ پرسکون ہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی ڈپریشن نہیں, کوئی ایسی بات نہیں جس سے ذہن الجھ جائے یا چہرے پہ پریشانی آ جائے. اور پھر جب بیٹے کا حکم ہوا آپ نے اطمینان سے لے کر آئے اور بالکل آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری نکال کے بلا دریغ آپ نے چھری کو چلا دیا اور اس نیت سے چلایا کہ بیٹا کٹ جائے, قربانی ہو جائے, اللہ قبول کر لے. یہی تو نیت تھی, کوئی ایسا تو تھا نہیں. اتنا اطمینان کیسے, اتنا سکون کیسے؟ ہر امتحان میں آپ بس یعنی پرسکون ہیں, ہر امتحان میں آپ اطمینان سے. وجہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے نادان, ارے تو نہیں جانتا جب مجھے نارے نمرود میں پھینکا جا رہا تھا میں شادی شدہ تھا نہیں, میری شادی ہوئی نہیں تھی, اس لیے وہ نور محمدی جو میری پیشانی میں تھا ابھی ٹرانسفر نہیں ہوا, ابھی منتقل نہیں ہوا, میری شادی ہوئی نہیں کہ میرے بچے میں چلا جائے, اس لیے وہ نور محمدی میری پیشانی میں جلوہ گر تھا, اسی لیے میں اطمینان سے چلا گیا. اس آگ میں طاقت نہیں جو مجھے جلا سکے, اس آگ میں ہمت نہیں جو مجھے جلا دے, اس لیے کہ اگر میں جل گیا تو نور محمدی دنیا میں آئے گا کیسے؟ انسانی لباس میں نور محمدی کیسے آئے گا؟ وہ نور محمدی تھا میری پیشانی میں جو مجھے اطمینان دلا رہا تھا, جو مجھے سکون دے رہا تھا, اور میں بے خوف جا رہا تھا. طاقت نہیں آگ میں کہ جو جس کی پیشانی میں نور محمدی ہو اسے یہ جلا سکے. میری شادی نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد پھر بعد میں میری شادی ہوئی, اور میری شادی ہونے کے بعد میں نے دیکھا وہی نور محمدی میرے ذریعے منتقل ہو کر اسماعیل کی پیشانی میں آ گیا, اسماعیل کی پیشانی میں جلوہ گر ہو گیا. اور اسی وجہ سے تو میں نے جب اللہ نے حکم دیا, اللہ نے مجھے آرڈر کیا اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کرو, تو میں نے اسماعیل سے مشورہ لیا, اسماعیل سے ایڈوائز لی, اسماعیل سے پوچھا یا بنیا
انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے خواب میں، بول تیری کیا رائے ہے، بول تیرا کیا خیال ہے۔ بچے سے پوچھ رہے ہیں، سن رسیدہ بزرگ آدمی ایک بچے سے سوال کرے اور وہ بھی اتنا بڑا معاملہ ہے۔ تو اس کے بعد بچے نے جواب کیا دیا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، میں نے تو سپنے کی بات کی تھی، مگر بچے نے کیا کہا، بابا جان کر ڈالو جو اللہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، بابا جان کر ڈالو جو اللہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ میں نے تو سپنے کو کہا، بچے نے اللہ کا حکم کہا۔ اس جواب سے تم نے سمجھا نہیں کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ بچہ عام بچہ نہیں، بلکہ نور نبوت اس کے اندر موجود ہے اور نور محمدی اس کی پیشانی میں آ چکا ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے کہا ذبح کرو، کاٹو، میں نے کہا کوئی بات نہیں، لٹا دیتا ہوں وادی منہ میں، مجھے پتا ہے کہ نور محمدی بچے کی پیشانی میں ہے، چھری اور تلوار میں طاقت نہیں جو اس بچے کا گلا کاٹ سکے، اس لیے کہ نور محمدی ہے۔ اور اگر بچے کا گلا کٹ گیا تو پھر نور محمدی انسانی لباس میں آئے گا کیسے؟ یہ اطمینان، یہ سکون، یہ دل میں وہ اطمینان تھا، وہ ڈھارس تھی، وہ ہمت تھی جس نے بارگاہ الہی میں حضرت ابراہیم کو ہر امتحان میں پاس کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ابراہیم اگر امتحانات میں پاس ہوئے ہیں تو صدقہ ہے نور محمدی کا، صدقہ ہے نور محمدی کا، کہ اس نے سکون دیا، اس نے ہمت دلائی، اس نے ڈھارس بندھائی، اور اس نے یہ کام کیا کہ حضرت ابراہیم اطمینان و سکون کے ساتھ ہر امتحان پاس کرتے چلے گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ بس یہی تک مجھے آپ کو لانا تھا، وہی نور محمدی پیشانی اسماعیل سے نکل کر مختلف لوگوں میں ہوتا ہوا جناب عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک عرب کی دوشیزہ بھی تھی جس نے حضرت عبداللہ سے شادی کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا تھا، تاریخ میں واقعات موجود ہیں۔ بعد میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے عبداللہ سے شادی کرنے کا ارادہ خود سے کیوں ظاہر کیا، کہا پتہ نہیں، ان کی پیشانی میں کوئی نور نظر آتا تھا، ان کی پیشانی میں کچھ نور نظر آ رہا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بہرکیف یہ وہی نور محمدی جو پشت در پشت منتقل ہوتے ہوئے، پیٹھ در پیٹھ منتقل ہوتے ہوئے حضرت اسماعیل سے حضرت عبداللہ تک آیا، اور پھر حضرت عبداللہ کے ذریعے بطن آمنہ میں، حضرت آمنہ کے شکم میں وہ نور انسانی لباس اور انسانی پیکر میں جلوہ گر ہوا، اور پھر اس خاکدان گیتی پر 12ویں شریف کے دن تشریف لائے۔ نور محمدی آ چکا، نور محمدی نے انسانی لباس، نور محمدی نے انسانی پیکر، نور محمدی نے آدمی لباس، اس لباس سے انسانی کا پیکر بن کر جب جلوہ گر ہو گیا، اب قرآن نے آواز دی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ ہی کے نور کی وجہ سے، آپ ہی کے نور کے صدقے میں جو پہلے قربانی ٹالی گئی تھی اب اس کا بدلہ دینا ہے، اب اس کا بدلہ ہوگا۔ تب جا کے اللہ کے رسول نے بشارت دی، میرا یہ بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، میرا یہ بیٹا۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جو قربانی وہاں اٹکائی گئی تھی، رکائی گئی تھی، وہی قربانی یہاں آ کے مکمل ہوئی۔ مگر دیکھیے کنیکشن، دیکھیے کنیکشن دیکھیں۔ بس آج میں آپ کو اس کنیکشن سے تھوڑا آگاہ کر دوں، اور پھر انشاءاللہ کل ہم دوسرے موضوع سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آج یہ موضوع یہی مکمل کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے شروع میں کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا بھائی؟ جب جوان ہوئے تو انہوں نے وہی تو کیا تھا، یہ ستارہ خدا نہیں، یہ چاند خدا نہیں ہے نا، یہ سورج خدا نہیں، تینوں کی پرستش کرتی تھی ان کی قوم۔ چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، اور ستارے کی بھی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے تینوں کو کنڈم کر دیا، تینوں کو حضرت ابراہیم نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتے،
نہ ستارہ خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ چاند خدا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم نے پہلے ہی شروع میں ہی تینوں معبودوں کو کنڈم کر دیا، اور ان کی جو پوجا کرتے تھے ان کو بتا دیا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے نا قرآن میں نے آپ کے سامنے بتایا بھی پہلے دن۔ مگر حضرت ابراہیم کو یہ ثابت کرنے میں کہ چاند خدا نہیں، سورج خدا نہیں، ستارے خدا نہیں، یہ ثابت کرنے میں کتنی دیر لگی؟ بھائی قرآن جو بتاتا ہے اس کے حساب سے حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ ڈوب گیا تو ڈوبنے میں کچھ ٹائم تو لگا ہوگا، کچھ بھی ٹائم لگاؤ۔ تب حضرت ابراہیم نے کہا انی لا احب الافلین، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، یعنی جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے چاند دیکھا، اور پھر چاند کو دیکھ کر یہ میرا رب ہے، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ بھئی جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم نے سورج کو دیکھا، تو سورج تو صبح ہی نکلا ہوگا، بھئی رات میں پہلے ستارہ نکلا، پھر تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا، دونوں کو کنڈم کر دیا، پھر صبح میں سورج نکلا، اور پھر سورج کو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تب حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو، سورج کو، ستاروں کو کنڈم کیا حضرت ابراہیم نے، مگر ٹائم لگا، سمے لگا، کم سے کم 24 گھنٹہ، کم سے کم 24 گھنٹہ لگا نا۔ اتنا تو لگے گا جبھی تو جا کے ہم سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو کنڈم کر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے چاند، سورج اور ستاروں کو، یہ کیا آواز کیوں کھینچ رہے ہیں؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی۔ چاند، سورج اور ستاروں کو حضرت ابراہیم نے کنڈم کیا، مگر 24 گھنٹہ لگا، اور میرے نبی نے ان چاند اور سورج کو اپنے اشارے سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے، اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا، اور پلٹا کے بتا دیا یہ خدا نہیں، ہمارے اشارے کے غلام ہیں، یہ ہمارے اشارے پہ چلنے والے ہیں، لہذا یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ بات سمجھ میں کتنا کنیکشن ہے، ادھر بھی سورج، ادھر بھی چاند، ادھر بھی ستارے، ادھر بھی چاند، ادھر بھی سورج۔ یہ حضرت ابراہیم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کنیکٹنگ ہے، جو رابطہ ہے، وہ بہت گہرا ہے۔ اسی لیے قربانی شروع ہوئی حضرت اسماعیل سے، ختم ہوئی میدان کربلا میں۔ وآخر دعوانا